الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تعلیم قرآن چینل پر تمام ناظرین و سامعین کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق نمبر 10 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 10 میں پچھلے تمام اسباق کو مشق کے طور پر دہرائیں گے۔ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، پیج نمبر 16، سبق نمبر 10۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کچھ ضروری ہدایات بھی سماعت فرما لیں کہ اس سبق کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین کو شامل کریں گے۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں گے، بالخصوص حروف مستعلیہ جو کہ یہاں نیچے سبق میں آپ کو نیلے رنگ کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ اور ہجوں کا انداز جو مدنی قاعدے کا ہے وہ یہاں پر میں عرض کر دوں، پھر سبق ہم جو پرانے ہجے کرنے کا طریقہ ہے جس پر میں نے پچھلی تمام ویڈیوز میں اب تک ہجے کرنے کا طریقہ، اور وہ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ پرانے انداز پر ہجے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پہلے سے ناظرین قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، یہاں ان کو ہجوں کے الجھاؤ میں نہیں ڈالنا، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہمارے تمام ناظرین جو تلفظ سیکھنے کی غرض سے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا پہلے سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو ان کو ضروری معلومات حاصل نہیں ہیں، یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ لہٰذا ہجے کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ حروف کو پڑھیں اور پھر حرکت کو پڑھیں، جس طرح کے مدنی قاعدے کا انداز ہے کہ لفظ موضوعۃ کے ہجے یوں کریں گے کہ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع، عین زبر ع موضوع، تا دو پشتن موضوعتن۔ تو ہجے کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ آپ پہلے حرف اور اس کی حرکت کو پڑھیں اور پھر اس سے ملانے والے حرف کو ملائیں، جیسے کہ میم زبر واو مو، ضاد پیش واو دو، موضوع، عین زبر ع موضوع، تا دو پشتن موضوعتن۔ تو یہ ہجے کرنے کے یہ دو انداز ہیں، آپ کو جس طرح ہجے کرنے آسان ہیں آپ ہجے اسی طرح کر لیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو اور حروف کو ان کے مقام سے ادا کیا جائے۔ جو موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کی موٹائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ آئیے سبق سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، صاد زیر صی، را زبر الف را صرا، طا زبر طا صراطا، ہا کھڑی زبر ہا، ذال زبر الف ذا، ہاذا، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا ذالکا، کاف زبر الف کا،
نون پیش واو، نو، کانو۔ ناظرین یہ جو آگے الف نظر آ رہی ہے، ہجوں میں ہم اس کو نہیں ملائیں گے اور نہ ہی اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح قالو لفظ کے آگے بھی جو ہے وہ الف نظر آ رہی ہے، تو نہ ہجوں میں اس کا نام لیا جائے گا اور نہ ہی روانگی میں اس کو پڑھا جائے گا، بلکہ سمپل قاف زبر الف قا، لام پیش واو لو، قالو۔ اب اس لائن کو ہم بغیر ہجوں کے پڑھتے ہیں۔ قالا، یہ قاف جو دو نقطوں والی ہوتی ہے یہ موٹائی چاہتی ہے، اس کی صفت جو ہے وہ مستعلیہ ہے کہ اس حرف کو ہمیشہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا، لہٰذا باریک کاف کی طرح کالا نہ کہا جائے بلکہ قالا۔ صراط، صراط، صاد موٹی پڑھی جائے گی، را پر زبر آنے کی وجہ سے را بھی موٹی ہو جائے گی، اور طا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ صراط، قال، 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 صراط، 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 هذا، هذا۔ پھر عرض کروں کہ ہا یہ ہدایت والی ہے، یہ بالکل حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی جو ابتدائی حصہ ہے، اور ذال یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی کے ساتھ باریکی سے ادا ہوگی۔ ہاذا نہ کہا جائے بلکہ ہاذا، ہاذا، ہاذا۔ ذالک، ذالک، کانو، 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 قالو، قالو، قالو۔ لام زبر لا، ہا الٹی پیش ہو، لہو۔ سین زبر واو، سو، فا زبر فا، سوف۔ قاف زبر واو، قو، لام دو پشلن، قولن۔ فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فیہ۔ نون پیش واو، نو، ہا زیر یا حی، نوحی، حاضر ہی، نوحیہ۔ بازر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، بغیر ہجوں کے سماعت فرمائیں۔ لہو، لہو۔ میں پہلے وضاحت میں بھی عرض کر چکا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں بھی ہم یہ باتیں سیکھ چکے ہیں کہ حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف، واو، یا، ان کو لمبا کرتے ہیں، کھڑی حرکات کو بھی لمبا کرتے ہیں، باقی زبر زیر پیش اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ لہو، لہو، سوفا۔ چونکہ واو ہونٹوں کی گلائی سے اور زبر منہ اور آواز کو اوپر کی طرف اٹھا کر، تو یہ حرکت واو کے مطابق نہیں ہے، یہاں واو حرف مدہ نہیں بلکہ حرف لین ہے، لہٰذا اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے بولیں گے۔ سوفا، سوفا، سوفا۔ قول، قول، قول۔ آگے یا، چونکہ زیر اس کی مطابقت والی حرکت ہے، لہٰذا یہاں پر یا مدہ ہو گئی تو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ فیہ، فیہ، فیہ نہ کہا جائے کہ ہا ہم نے زیر کے سبب بالکل لمبی نہیں کرنی، اور فا کے نیچے اگرچہ زیر ہے لیکن یا مدہ ملنے سے ایک الف تک بڑھ جائے گی۔ فیہ، نوحیہ، یہاں پر واو اور یا دونوں مدہ کی صورت میں آئے ہیں۔ نوحیہ،
نوحیہ نوحیہ بہی، یہاں پر بھی خاص خیال رکھا جائے کہ با کے نیچے صرف زیر ہے، اسے لمبا نہیں کرنا بلکہ کھڑی حرکت کھڑی زیر کو لمبا کرنا ہے. بہی بہی بہی. جی ناظرین، آج کے لیے یہ ہدایات اور 2 لائنیں یہی کافی ہیں. انشاءاللہ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا. اور اگر ایک بار ہماری پڑھنے کی لائن سیدھی ہو گئی تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آگے بالکل آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور بغیر مشکل کے ہم قرآن کریم کے حروف کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح طور پر ادائیگی کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا اور پڑھانا نصیب فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اسلام ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اجازت چاہوں گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.